السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل قرأت القرآن۔ ویورز، آج میں آپ کے لیے سورہ احزاب کے رکو نمبر 6 کی قرأت لے کے آئی ہوں۔ ویورز، سورہ احزاب کے رکو نمبر 6 میں آیت نمبر 41 سے لے کے آیت نمبر 52 تک آیات ہے۔ اس سے پہلے ویورز میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کر لیں، اس کو دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیں اور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کو میری آواز میں قرأت کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ تو آئیے ویورز، عمل کے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد سورہ احزاب کی رکو نمبر 6 کی قرأت فرماتے ہیں، اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات إلی النور وکان بالمؤمنین رحیما، تحیتهم یوم یلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودعهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ومتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا، صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے اہل ایمان، خدا کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو، وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی
تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور خدا مومنوں پر مہربان ہے۔ جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا تحفہ خدا کی طرف سے سلام ہوگا، اور اس نے اس کے لیے بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور خدا کی طرف بلانے والا اور چراغ روشن۔ اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے خدا کی طرف سے بڑا افضل ہے، اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا اور نہ ان کے تکلیف دینے پر نظر کرنا، اور خدا پر بھروسہ رکھنا، وہ خدا ہی کا ساز کافی ہے۔ مومنوں، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ۔ ان کو کچھ فائدہ یعنی خرچ دے کر اچھی طرح سے رخصت کر دو۔ اے پیغمبر، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دے دیے ہیں حلال کر دی ہیں، اور تمہاری لونڈیاں جو خدا نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تمہاری ماموں کی بیٹیاں اور تمہاری خلاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں، سب حلال ہے۔ اور کوئی مومن عورت اگر اپنے آپ کو پیغمبر کے حوالے کرنا چاہے یعنی مہر لینے کے بغیر نکاح میں آنا چاہے، بشرطیکہ کہ پیغمبر بھی اس سے نکاح کرنا چاہے، وہ بھی حلال ہے۔ لیکن یہ اجازت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاص تم ہی کو ہے، سب مسلمانوں کو نہیں۔ ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو مہر واجب الادا مقرر کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور تم کو بھی یہ اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو علیحدہ رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو، اور جس کو تم نے علیحدہ کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمناک نہ ہو، اور جو کوئی تم ان کو دو اسے لے کر سب خوش رہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا اسے جانتا ہے، اور خدا جاننے والا بردبار ہے۔ اے پیغمبر، ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں، اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کر لو، خواہ ان کا حسن تم کو کیسا ہی اچھا لگے، مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے یعنی لونڈیوں کے بارے میں تم کو اختیار ہے، اور خدا ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔